السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ آج ہم توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ریڈنگ کی تھی پیج 25-26 کی، صحیح ہے؟ اور یہ جو ہے ابھی آپ کے بکلیٹ کا کام ہے، جو کہ آپ کے پیج نمبر 140 اور 141 پہ ہے۔ 141 پہ فرسٹ پیج ہے اور 140 پہ آپ کا سیکنڈ پیج ہے، اوکے؟ اس میں تھوڑی سی ڈسکرپشن دی ہے آپ کو توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں، دو کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ توحید کیا ہے اور رسالت کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ توحید کے معنی ہے ایک ماننا۔ کیا ماننا؟ ایک ماننا۔ کسے ایک ماننا؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صحیح ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ ہے توحید کے معنی ہے، توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا اور دل سے اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اس بات پہ ہم یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صحیح ہے؟ جس طرح ہمارے پاس وہ سورہ احد ہے، قل هو اللہ احد، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہے کہ میں ایک ہوں، تو پھر ہم جیسے انسان یا ہم چھوٹے انسان کی جو ہے وہ کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کرے یا کسی اور کو اس کے مطلب جو بادشاہیت میں اس کے ساتھ اس کو ملائے، صحیح ہے؟ تو توحید کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانیں اور اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہوا ہے۔ رسالت جو ہے یہ رسال سے نکلا ہے، صحیح ہے؟ اور رسال کے مطلب جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو رسالت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو بھیجا ہے انہیں رسول کہتے ہیں۔ تو رسالت کیا ہے؟ رسالت کا مطلب ہے کہ ایک پیغام کو کسی ایک بندے سے یا کسی ایک خاص مقصد کو جو ہے وہ ایک سے دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہم نے خط جو ہے وہ ارسال کیا، مینز ہم نے خط بھیج دیا۔ تو رسالت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، وہی رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر انسانوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، صحیح ہے؟ اس کو رسالت کہتے ہیں، اس پروسیس کو رسالت کہتے ہیں۔ پھر ہے آخرت۔ اب آخرت کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ایک خاص مقرر وقت پہ جو ہے انسان جو ہے وہ مرے گا، صحیح ہے؟ اور مرنے کے بعد جو ہے ایک دوسری زندگی ہوگی، صحیح ہے؟ اور اس دوسری زندگی میں ہم نے حساب کتاب دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ نا ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ جس طرح آخرت کیا ہے؟ دیکھو آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی۔ آخرت آخر سے نکلا ہے، آخر مینز لاسٹ تھنگ، اوکے؟ سو آخرت کے کیا معنی ہے؟ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی۔ اسلام میں آخرت کے معنی ہے موت کے بعد دوسری زندگی، مینز جو قیامت کا ہم نے سنا ہے، صحیح ہے؟ بلکہ ہے بھی تو کیا ہے کہ آخرت اسے کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے دنیا میں اپنے اعمال لے کے کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں سوائے اپنے اعمال لے کے جو ہے وہ مرے گا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اس سے حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب کے بعد جو ہے اگر اس نے برے کام کیے ہیں تو اس کی سزا اس کو ملے گی اور اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی زندگی دے گا جو بالکل نہ ختم ہونے والی ہوگی، جو ختم نہیں ہوگی، جس میں دوبارہ سے موت نہیں آئے گی، اوکے؟
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا توحید کے بارے میں۔ توحید کیا ہے؟ توحید جو ہے وہ ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کو ہم رسالت کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا آخرت کے بارے میں۔ آخرت کے کیا معنی ہے؟ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بارے میں۔ صحیح ہے؟ آپ نے اس سے پہلے لاسٹ ویک میں جو آپ نے پڑھا تھا وہ پورا کا پورا چیپٹر تھا۔ صحیح ہے؟ بک ریڈنگ تھی، اس سے ریلیٹڈ جو ہے میں بکلیٹ کا کام بھی کروا دوں گی، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو میں نے ٹاسک دیا بھی تھا کہ آپ جو ہے جو آپ کے مشقی سوالات ہیں وہ آپ خود کرو، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ ریڈ کروا دوں گی۔ صحیح ہے؟ ابھی جو ہے بکلیٹ کا کام کرتے ہیں، اس میں ہے ابھی عملی کام۔ اچھا، کویسچن نمبر 1 ہے پارہ نمبر 30 میں، دیکھو پارہ نمبر 30 میں عقیدِ توحید کے بارے میں ایک صورت دی گئی ہے۔ عقیدِ توحید سے متعلق ایک صورت دی گئی ہے، اس صورت کا ترجمہ لکھ کے۔ اگر ابھی آپ کو یاد ہو، میں نے اوپر جو ہے جب توحید کے بارے میں آپ کو میں بتا رہی تھی تو وہ میں نے اس صورت کا نام بھی لیا تھا، اور میں نے اس صورت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ صحیح ہے؟ سو پارہ نمبر 30 مینز جو آخری پارہ ہے اس میں عقیدِ توحید سے متعلق ایک صورت دی گئی ہے جو چھوٹی سی ہے اور جو ہم نماز میں بار بار پڑھتے بھی ہے۔ صحیح ہے؟ اسی صورت کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ صحیح ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنی اسی صورت کا اپنے ترجمہ لکھنا ہے۔ دین ہے آپ کا سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے 4 مشہور رسولوں کے نام، مینز اللہ تعالیٰ کے 4 مشہور رسولوں کے نام۔ رسول مینز پیغمبر۔ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 4 پیغمبروں کے نام لکھ کے، نیز ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہے وہ بھی ان کے سامنے لکھ کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 4 مشہور پیغمبر کون کون سے ہیں؟ صحیح ہے؟ ایک تو ہمارے والے بھی ہیں۔ صحیح ہے؟ چلو ایک میں کلو بتا دیتی ہوں، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح ہے؟ اسی طرح 3 اور بھی ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ آسمانی کتاب ہے، یہ نہیں کہ انگلش کی کتاب یا اردو کی کتاب۔ اوکے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آسمانی کتابیں۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ کے 4 مشہور رسولوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں، اور ساتھ میں پھر ان کے سامنے ان کتابوں کے نام لکھنے ہیں جو ان پیغمبروں پہ نازل ہوئے ہیں۔